سوال 469 جہاد بالعلم کیا ہے؟ جواب: علم سیکھنا اور سکھانا، حق کو پھیلانا اور باطل کا رد کرنا۔ سوال 470 جہاد باللسان کیا ہے؟ جواب: زبان کے ذریعے دین کا دفاع اور دعوت دینا۔ سوال 471 جہاد بالسیف کب فرض ہوتا ہے؟ جواب: جب دشمن دین پر حملہ کرے یا ظلم کرے تو جہاد بالسیف فرض ہو جاتا ہے۔ باب سوم، قربانی کا مفہوم۔ سوال 472 قربانی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا قربانی ہے۔ سوال 473 قربانی کی اصل سمت کس کی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے کا عزم کیا۔ سوال 474 قرآن میں قربانی کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ الحج 37۔ سوال 475 قربانی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا۔ سوال 476 کیا قربانی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: قربانی واجب ہے ان پر جو صاحب نصاب ہوں۔ باب چہارم، قربانی کے مسائل۔ سوال 477 قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ جواب: اونٹ، گائے، بھینس، دمبا، بکرہ اور بھیڑ۔ سوال 478 قربانی کے جانور کی کیا شرط ہے؟ جواب: جانور صحت مند، عیب سے پاک اور مقررہ عمر کا ہونا چاہیے۔ سوال 479 کیا عیب دار جانور کی قربانی درست ہے؟ جواب: نہیں، اندھا، لنگڑا یا بہت بیمار جانور قربانی کے لائق نہیں۔ سوال 480 قربانی کا وقت کب ہے؟ جواب: نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک۔ سوال 481 قربانی کا گوشت کن کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب: قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور غریبوں کو۔ خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باب پنجم، جہاد اور قربانی کا تعلق۔ سوال 482 جہاد اور قربانی میں کیا تعلق ہے؟ جواب: دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جہاد میں جان و مال قربان ہوتا ہے، قربانی میں جانور۔ سوال 483 کیا قربانی بھی جہاد کی ایک صورت ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ نفس اور مال کی قربانی ہے۔ سوال 484 کیا قربانی تقوی پیدا کرتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قربانی سے بندہ اللہ کی اطاعت سیکھتا ہے۔ سوال 485 کیا جہاد کے بغیر قربانی مکمل ہے؟ جواب: نہیں، قربانی کے ساتھ ساتھ دین کے لیے عملی جدوجہد بھی ضروری ہے۔ سوال 486 کیا قربانی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی نے فرمایا، قربانی کے جانور قیامت کے دن تمہارے لیے سواری ہوں گے۔ حصہ 2 ستم، توبہ و استغفار۔ باب اول، توبہ کا مفہوم۔ سوال 487 توبہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ سوال 488 کیا توبہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر مسلمان پر توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سوال 489 قرآن میں توبہ کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کے ساتھ رجوع کرو۔ التحریم 8۔ سوال 490 نبی نے توبہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ بخاری۔ سوال 491 کیا توبہ کے بغیر نجات ممکن ہے؟ جواب: نہیں،
توبہ کے بغیر انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔